ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں حافظ علی حسن، جو کہ ہمارے ساتھ ابھی پچھلی بریک میں بھی تھے، اور اب شیخ ہاشم یزمانی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، 9 سال تک یہاں پہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ۔ خواب اتنے ہیں اور کمنٹس اتنے ہیں کہ میں لمبی بات کیے بغیر شروع کر رہا ہوں، اور میں آج لائیو والے ہمارے جو لنک ہیں ان سے شروع کرتا ہوں۔ سعدیہ صاحبہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے خواب کی تعبیر پوچھنا تھی۔ جی بالکل بتا سکتے ہیں، آ گئے ہیں شیخ صاحب ہمارے ساتھ۔ لکھتی ہیں، میں نے آج ہی خواب دیکھا ہے کہ ایک گھر کی چھت پہ ہوں، وہاں بہت سارے فروٹ پڑے ہیں، بہت زیادہ، ہر قسم کے تقریباً۔ میں ان سے کالے رنگ کا انگور کا ایک گچھا اٹھا کر لے لیتی ہوں۔ تعبیر بتا دیں، میری بڑی بھابھی بھی میرے ساتھ ہیں، شاید ان میرڈ ہیں۔ یہ خود سعدیہ لکھ رہی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر معلوم نہیں ہے، یہی ہے نا، کسی گھر کی چھت پر ہے اور وہاں پر مختلف فروٹ پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ایک گچھا اٹھا لیتی ہیں، اور یہ خود ان میرڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر دوسرا ہے، تو یہ کسی مالدار اور صاحب ثروت گھرانے سے ان کے لیے رشتہ آنے کی ایک نوید اور خوشخبری ہے انشاءاللہ۔ اور مختلف فروٹ ہیں، ان میں سے ایک گچھا جو ہے نا انہوں نے اٹھایا گچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مختلف، یعنی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہاں متعدد رشتے آئیں اور سبھی اچھی قسم کے، پھر وہاں سے انتخاب کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ کس کو منتخب کریں، تو یہ اچھے رشتوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گی، اچھے رشتوں میں سے ایک اچھا رشتہ اس کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے، اور یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے عائشہ ناصر نے ماشاءاللہ کوئی 6 یا ایسی لائنیں لکھ دی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں پریسائز کر دیں۔ پہلے تو سلام کریں جی۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں، میرے گھر میں میرے رشتہ دار ہیں اور میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے، اپنے گھر میں چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اپنے کمرے سے باہر جانے لگتی ہوں یا کہیں جانے لگتی ہوں تو آپ مجھے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور جیسے میں آپ کے پاس آتی ہوں، جیسے انسان سرگوشی کرتا ہے کانوں کے اندر، ایسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں اپنے کان آپ کے چہرے کے پاس لاتی ہوں تو آپ مجھے خواب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جہاں پہ انسان کا مال لگنا ہو، آپ مجھے بتا رہے ہیں یا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یزمانی صاحب ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ 1 ہفتے تک ہو جائیں گے تو پھر میں کروں گی، اور آگے وہ دعائیں دے رہی ہیں۔ جی خواب کی تعبیر بتا دیں۔ کوئی انسان کسی کے بارے میں اگر سوچے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، جی، تو وہ اسے اگر خواب کے اندر آئے یا اس کے متعلق ہو کہ وہ کسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں یا ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے ان کے ذریعے سے، پھر وہ آ کر کان کے اندر کوئی بات کہے، جیسا کہ انہوں نے میرے بارے میں یہاں پر لکھا ہے، ان کا یہ خواب اس لحاظ سے کہ یہ مجھے کچھ رہنما سمجھتی ہیں اس حوالے سے، اسی لیے انہوں نے پوچھا بھی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد پیغام ٹی وی کی انتظامیہ اور آپ کا پیغام ٹی وی کے اس پروگرام کو لے کر چلنا، تو اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو کان قریب لانا کسی ایسے شخص کے کہ جو دین کے حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور پھر آگے سے جواب یہ ہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، 1 ہفتے بعد ہو جائیں گے۔ تو اس میں موجودہ جو ان کی کیفیت ہے وہ مالی اعتبار سے کسی آزمائش یا مالی تنگی کا کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان کے شوہر کے کاروبار کے اندر کوئی یعنی وقتی طور پہ رکاوٹ، اور اسی کے اندر ہی وہ خود جواب دے رہی ہیں کہ 1 ہفتے بعد میرے پاس ہوں گے اور صدقہ کروں گی۔ تو بس یہ جو صدقہ کرنے کے لیے 1 ہفتہ مانگا ہے نا، یہ نہ کریں، بلکہ ابھی جس وقت ان کو خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے، اللہ کے رستے میں تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، جتنی استطاعت ہے، اور اگر اس وقت مالی آزمائش کا سامنا ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی مالی آزمائش کا وجود ہے لیکن وہ وقتی ہے، انشاءاللہ وہ ٹل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک آئی ڈی ہے خاک نشین، بڑا اٹریکٹیو سا نام ہے خاک نشین۔ لکھتے ہیں، عمر 28 سال، غیر شادی شدہ لڑکی، خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک مشہور و معروف عالم ہمارے گھر آئے ہیں، سفید لباس میں ہیں، آ کر میرے سر پر بڑی محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، ابو جی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے گھر والوں سے پوچھتی ہوں ان کے کھانے کے لیے کیا لاؤں، تو وہ خود کہتے ہیں دودھ ہے تو لے آؤ، میں کہتی ہوں گائے کا دودھ ہے، وہ کہتے ہیں لے آؤ،
اس کے بعد کچن میں دودھ گرم کرتے ہوئے اپنی باجی سے کہتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ دودھ میں ہلدی اور کالی مرچ ڈالنی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی شدہ یا غیر شادی لکھا ہے انہوں نے 28 سال غیر شادی شدہ۔ ٹھیک ہے، اب 28 سال کی غیر شادی شدہ یہ رشتے کے انتظار میں ہیں، تو یہ والا جو بزرگ آئے ہیں یہ کوئی اچھے گھرانے سے دیندار رشتہ۔ اب غیر محرم کا اس طرح سر پہ ہاتھ رکھنا ویسے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو بزرگ ہیں یہ ان کے سسر بنیں گے انشاءاللہ، اور یہ دیندار گھرانے سے ہوگا اور ان کے لیے اچھا رشتہ یہ اس کی علامت ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سعدیہ شکریہ بھی کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے عثمانی صاحب سے دعا بھی کروا دیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ لیجیے اب آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور سب ناظرین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس کے لیے ہم خود بھی درود پڑھیں اور ناظرین بھی درود پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، پوچھا گیا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ فجر کے بعد دیکھے گئے خواب کی تعبیر نہیں کروانی چاہیے کیونکہ یہ مکروہ وقت کا خواب ہوتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور یہی ہے جی کہ باقاعدہ، بلکہ مجھ سے کسی نے بڑا زور دے کے کہ مجھے یہ کسی نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد آپ سوئیں اور اس دوران اگر آپ کو خواب آئے، پوچھنا نہیں ہے آپ نے اس سے۔ کیوں؟ اس کی تعبیر ہمیشہ الٹی پڑے گی، وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت مکروہ ہے۔ اب اس کے پیچھے اصل لاجک کیا ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جی، کیا فجر کے بعد سونا مکروہ ہے؟ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، جبکہ یہ مسئلہ یہاں پر کئی دفعہ ڈسکس بھی ہوا کہ فجر کے بعد اگر ضرورت ہے تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ فجر کے بعد سوئے اور فجر پڑھی ہی نہیں ہے تو لگاتار ہی سو رہا ہے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ضرورت پڑی، سو گیا ہے۔ اب اس وقت میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جی، باقی اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ اس کے دوران ناشتہ کریں، آپ اس کے دوران سوئیں، تو خواب کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق ہے خواب کی نوعیت اور خواب کی کیفیت کے ساتھ۔ کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی خواب کے لیے تو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، وہ انسان کا اپنا عمل ہے جو مکروہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بے نماز ہے اور سویا ہی رہ گیا ہے، پھر تو چاہے اس کو فجر سے پہلے آئے، فجر کے بعد آئے، اگر وہ مستقل ہی بے نماز ہے تو پھر تو اس انسان کا اپنا کردار ہے۔ ورنہ فجر کے بعد کا جو خواب ہے بالکل اس کی تعبیر بھی ہوگی، اور اگر وہ شیطانی خواب نہیں ہے اور انسان کے دل کے خیالات نہیں ہیں، جیسے ہوتی ہے نا، چاہتے ہیں بہت زیادہ، خواہشات کا امیجنیشنز ہیں ذہن میں، وہ سارا اس سٹور ہے۔ طرح کی اگر چیزیں نہیں ہیں تو اس خواب کی بھی تعبیر ہوگی، اور اچھا خواب ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور اگر شیطانی خواب ہے تو اس کو اسی طرح زائل کیا جائے گا جیسے رات کے خواب کو زائل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پوچھا گیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بلی میرے شوہر پر حملہ کر رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بلی عام طور پر ان چیزوں میں سے ہے جس کی بآسانی ہم تک جو ہے نا پہنچ ہوتی ہے۔ جی، وہ ہمارے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ ہماری گود میں بیٹھ جاتی ہے، اور جیسا کہ چند دن پہلے ہم نے یہاں بیان بھی سنا کہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے آ جاتی ہے، تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلی ان کے شوہر پر حملہ کر رہی ہے، کوئی ایسی خاتون کہ جن کا ان کے گھر میں عام آنا جانا ہے، اچھا، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، وہ ان کے اور ان کے میاں کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے، وہ کسی اور اپنے طریقے سے میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب وہ حملہ کس طرح شدید تھا، وہ کم تھا، اگر وہ بہت زیادہ تھا اور شدید تھا اور شوہر اس سے زخمی بھی ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ان کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مرد پر حملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان مرد کے بھرے جا رہے ہیں۔ اب اس میں وہ قریبی عورتیں، نند ہو سکتی ہے، درانی ہو سکتی ہے، جٹھانی ہو سکتی ہے، ساس ہو سکتی ہے، یا گھر کے اندر کام کرنے والی میڈ ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ایسا رشتہ یا کوئی ایسی خاتون جس کی ان تک پہنچ بآسانی ہے، وہ ان سے بات کر سکتی ہیں، وہ میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ان کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہاں پر یہ خاتون محسوس کرتی ہیں کہ ان کے تعلقات میں سرد مہری ہے اور ان کے تعلقات کے اندر کوئی کشیدگی ہے،
اور بعض دفعہ کچھ انا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. شوہر اپنی جگہ پہ کہتا ہے کہ عورت پہل کرے, اور عورت چاہتی ہے کہ مرد کو پہل کرنی چاہیے. تو جس نے خواب دیکھا ہے وہ پہل کر لے تاکہ وہ تعلقات کے اندر کشیدگی مزید بڑھنے سے رک جائے اور ان کے تعلقات بحال رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آگے پوچھا کہ فوت شدہ والدہ کا خواب میں اپنی بیٹی سے ناراض ہونے کی تعبیر کیا ہوگی؟ والدہ اپنی بیٹی سے اگر ناراض ہو اور وہ فوت شدہ ہو تو اس کی یعنی کئی جہتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹی اس وقت یعنی نمازوں کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تربیت کا کوئی پہلو ہے جس کا فقدان ہے, تو انہیں فوراً اپنے نماز روزے کے جو معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور دوسرا, بیٹی سے جب والدہ ناراض ہے خواب کے اندر تو اس کا مطلب اسے بیٹی سے توقع تھی کہ بیٹی تو میرے لیے دعائیں بہت زیادہ کرے گی, لیکن بیٹی آج کل یعنی ہم نے اپنے آپ کو مصروف اتنا زیادہ کر لیا ہے, موبائل جب ہاتھ میں آ جاتا ہے گھنٹوں گزر جاتے ہیں, تو یہاں پر تو ساتھ بیٹھے ہوئے کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. سامنے ہماری اولاد بیٹھی ہے, سامنے اولاد کے سامنے اس کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو شاید یہ بیٹی فون کے اندر یا ان چیزوں کے اندر اتنی مگن ہو گئی کہ جہاں پاس بیٹھے ہوئے کی پرواہ نہیں ہے وہاں شاید یہ جانے والوں کو بھی بھول گئی, ان کے لیے جو دعا کرنی تھی اس کو بھی بھول گئی. تو یہاں والدہ کا ایک اشارہ ہے کہ والدہ کے لیے دعا کے اندر اس کو مستعدی دکھانی ہے. اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ والدہ جو فوت ہو گئی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے زیورات یا کچھ اس طرح کی چیزیں کسی ایک بیٹی کے پاس رکھ دیتی ہیں. اچھا, بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتی کہ میں نے اسی کو دے دیا, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ میری زندگی میں آپ استعمال کر لو, بعد میں یہ آپ تقسیم کر لینا. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ ان کے زیور یا ان کی کوئی ایسی امانت جو انہوں نے اس بیٹی کو دی تھی اور اس نے آگے وہ دیگر ورثاء تک نہیں پہنچائی, یا انہوں نے کوئی خاص وصیت ان کو کی تھی وہ انہوں نے ابھی پوری نہیں کی, تو اس طرف بھی ان کو توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خواب بھیجا گیا ہے, کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی نے ایک چھوٹی مچھلی کو کھا لیا. میں نے بڑی مچھلی کا پیٹ پھاڑ کر اسے خوبصورت چھوٹی مچھلی کو زندہ نکال لیا, پھر میں نے اسے ایک شیشے کے جار میں پالنے کے لیے رکھ دیا ہے. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی مچھلی نے چھوٹی کو کھا لیا. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظالم, یعنی یہ خواب دیکھنے والے کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہے, اور کوئی ظالم جو ہے وہ کسی کمزور پہ ظلم کر رہا ہے. اب اس کا دو صورتیں ہیں, ایک تو ان کے سامنے ان کی نظر میں ہے کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے, یا پھر یہ خود بھی وہ ظالم ہو سکتے ہیں کہ جو کسی کا حق جو ہے نا وہ دبا رہے ہیں. اگر یہ خود ہیں, ظاہر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خود اپنا پتہ ہے. بعض دفعہ بڑوں بھائیوں کے پاس بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, بعض دفعہ والد کے پاس بیٹی کا حصہ ہوتا ہے, وہ نہیں دے رہا ہوتا, وہ اپنے بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے, اور بعض دفعہ بھائیوں کے پاس بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ خود دیکھیں کہ اگر یہ خود ظالم ہیں اور انہوں نے کسی کا حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے تو وقت آ چکا ہے کہ ان سے وہ حصہ واپس لیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سب کا حق ادا کیا ہوا ہے, تو پھر ان کے سامنے کوئی ظالم ہے جو کہ کسی چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ یہ ظالم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دے رکھی ہے کہ یہ غلطی کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے, بلکہ یہ آگے بڑھ کر اس غلطی کا یا اس برائی کا رستہ روکتے ہیں. یہ بہت اچھی خیر کی بات ہے. پھر جب انہوں نے اس اچھی اور خوبصورت مچھلی کو بڑی مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اب یہاں پر اگر ان کی اہلیہ پریگننٹ ہو, اگر یہ شادی شدہ ہیں, تو ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی سے نوازے. اچھا, بیٹی سے نوازے. اور پھر جب انہوں نے ایک خوبصورت جار کے اندر اس کو پرورش کے لیے رکھ دیا, ایک تو اس کو وہ پچھلے کے ساتھ اگر ملائیں کہ ظالم کا ہاتھ روکا ہے, اس ظالم کا ہاتھ روکنے کی وجہ سے, اس خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خیر عطا فرمائی ہے جو کہ رکنے والی نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اور دوسرا جو بیٹی ہے اس کی پرورش, اس کی اچھی پرورش, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. تو بیٹی بھی ہے, اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی وجہ سے
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہے لیکن ظالم کی کیسے؟ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو روکو. تو یہ حدیث پر عمل کیا کہ ظالم کا ہاتھ روکا, مظلوم کی مدد کی, اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمائی ہے جس کی آگے پرورش ہو رہی ہے اور جو سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پوچھا گیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکل رہے ہیں, گھر میں موجود اشیاء جل رہی ہیں, بڑی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا جاتا ہے. اس حوالے سے خواب کی تعبیر جاننی ہے. گھر کو جلتا ہوا دیکھا ہے, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موجود کوئی چیز جل رہی ہے. اب یہاں اس گھرانے کے اندر اگر ان کا گھرانہ اس وقت بعض دفعہ ہوتا ہے نا آسیب زدہ, وہاں پر کوئی اثرات ہیں, اگر یہ محسوس کریں کہ ان کے گھر میں کوئی اس طرح کے اثرات ہیں تو وہ اثرات ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اسی طرح اس گھر میں اگر کوئی بے نماز, اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دور اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, جیسا کہ عام طور پر کسی سے پوچھا جائے نا نماز پڑھتے ہیں, کہتے پکا نمازی ہوں, 4 وقت کی پکی پڑھتی ہوں, فجر کی نہیں پڑھتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پر 4 نمازیں مستقل پڑھ کے اپنے آپ کو نمازی سمجھا جاتا ہے. فجر کی نماز یا عشاء کی نماز چھوڑ کر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں پکا نمازی ہوں. تو ایسے پکے نمازی اگر اس گھر میں موجود ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ وہ 5 وقت کے پکے نمازی بنے گی. یہ جو آگ کے ساتھ کوئی چیزیں ختم ہو رہی ہیں نا, یہ برائیاں ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ روشن شعلے ہیں جو کہ نکل رہے ہیں, اور روشن شعلے جب نکل رہے ہیں تو یہ نور اور ہدایت یہ اس کے شعلے ہیں, یہاں سے برائیاں ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ. تو اس گھرانے کے افراد کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے راستے میں تو بیوی بھی ساتھ تھی, تو راستے میں وہ دور سے آگ ہی تو نظر آئی تھی, آگ کے شعلے ہی نظر آئے تھے, اور پھر جب وہاں پہنچے تو کیا ملا؟ نبوت ملی, وہاں سے ہدایت اور نور ملا. تو یہ والا جو شعلے ہیں یہ ان کے لیے نور اور ہدایت ہیں, توبہ کی توفیق ہے انشاءاللہ, اور اگر کہیں آسیب کے اثرات ہیں ان کا خاتمہ اور برائی کا خاتمہ ہے انشاءاللہ. اچھا, نارملی ایسا کوئی خواب دیکھے تو پریشان ہو جائے گا کہ گھر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, لیکن یہ انشاءاللہ کسی نئے مرحلے اور کسی نئے روشن مرحلے کی خیر ہے انشاءاللہ. خیر, ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا میں نے خواب میں اپنے فوت شدہ عزیز کو قبر میں حرکت کرتے دیکھا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اس حوالے سے تعبیر بتا دیجئے پلیز. اب خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ فوت شدہ عزیز وہ قبر میں حرکت کر رہا ہے, تو خدا نخواستہ ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں حرکت کر رہا ہے. تو فوت شدہ عزیز کی قبر کے اندر اس کا حرکت کرنا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی چیخ نہیں ہے, کوئی رونا نہیں ہے, بلکہ حرکت ہے, اور وہ ایسی حرکت ہے کہ جو کہ پرسکون حرکت ہے, اور وہ بیٹھ بھی گیا اٹھ کر. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی حرکت کے ساتھ وہاں پر کوئی چیخ و پکار ہوتی پھر اور بات تھی, یہاں پر چیخ و پکار نہیں ہے, اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ صاحب خواب کے لیے بھی اشارہ ہے کہ اگر ان کا کوئی معاملہ, کوئی کاروبار, کوئی ایسی چیز جو کہ بالکل ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے جو جہاں سے کوئی امکان ہی نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا پیسے ڈوب گئے, اور آپ کا بھی کبھی تجربہ ہوا کہ کئی جگہ پر پیسے ایسے پھنس جاتے ہیں کہ پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تو کوئی اگر ایسا مقام ہے ان کی زندگی میں تو انشاءاللہ وہ حرکت بھی ہوگی, اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو وہ پیسہ اور ان کی چیز واپس بھی مل بھی جائے گی. تو یہ پریشانی والی بات نہیں, پریشانی والی بات نہیں. اچھا, مجھے اب یہ لگنے لگ گیا جسمانی صاحب, فور دا لائٹر نوٹ میں یہ بات کروں, سب کو پریشان نہیں کرتے جسمانی صاحب, اچھے اچھے سہولت والے آرام والی وہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں. اب پتہ نہیں خواب ہی ایسے آتے ہیں کہ وہ پریشانی والے نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ تعبیر کریں تو اس کا جو مثبت پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کے, اور یہ جو آگ والی یا اس طرح کی باتیں میں نے کی ہے اس کی بیک پہ کوئی نہ کوئی بنیاد ہے, کوئی قرآن پاک کی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی ہے جی, لیکن یہ نہیں کہ جسمانی صاحب جان بوجھ کے صرف اچھی چیزیں بتاتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ علم ہے اور یہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا, حافظ علی حسن صاحب,
بہت شکریہ آپ کے آنے کا جی, بڑا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا اور ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. سر آپ کا بھی شکریہ اور بڑے اچھے اچھے خواب بتانے کا شکریہ آپ کا, لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیں جی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم نے چند ایک باتیں کی ہیں اور ان باتوں کے کلپ آپ لازمی دیکھیے گا, سیکھنے کو سمجھنے کو بہت کچھ ملے گا اور کچھ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہمیں نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں اور ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.